بسم الله الرحمن الرحیم. अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। मदीने से मरीज इश्क की लाई दवा मदीने से वहदहु ला शरीक लह वनशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व नबियना व रसूलना व मल्जअना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अह्याउन वलाकिन ला तशऊरून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मक़ामिन आखर वला तहसबन्न الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حكيمه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آئین مشیت کا شناسا ایسا آئین مشیت کا شناسا جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا. کیوں فخر سے جو میں نہ رسول عربی کیوں فخر سے جو میں نہ رسول عربی تقدیر سے ملتا ہے نوازا ایسا تقدیر سے ملتا ہے نوازا ایسا. آخری جملہ آپ نے کہنا ہے تقدیر سے ملتا ہے نوازا تقدیر سے ملتا ہے نوازا. کسی کو نوازا ایسا ملا ہوگا جو اپنی ٹیم کا سردار ہوگا. کسی کو نوازا ایسا ملا ہوگا جو کسی جماعت کا سردار ہوگا. کسی کو نوازا ایسا ملا ہوگا جو جناب والا کسی محلے کا سردار ہوگا. کسی کو نوازا ایسا ملا ہوگا جو کسی قبیلے کا سردار ہوگا. لیکن قربان جائے آقا کی شان پر جنہیں نوازا ملا تو ایسا ملا جو کسی قبیلے کا سردار نہیں, جو فقط کسی ٹیم کا سردار نہیں, جو کسی محلے کا سردار نہیں, بلکہ وہ سردار ہے تو جنتی جوانوں کا سردار ہے. تو پھر آئینہ مل کے کہیں تقدیر سے ملتا ہے نوازا. آپ نے اپنا کام ضرور کرنا ہے, میں اپنا کام کروں گا, آپ نے اپنا کام کرنا ہے. تقدیر سے ملتا ہے نوازا تقدیر سے ملتا ہے نوازا. کون سا نوازا
نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اس نواسے کی بات ہو رہی ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کی ہمت پر شیر خدا کو ناز ہے۔ شیر خدا جو خدا کا شیر ہے، جو جس جنگ میں جاتا ہے پشتوں کی پشتیں لگا دیتا ہے، جو جدھر بھی جاتا ہے دشمنوں کو پچھاڑتا چلا جاتا ہے، جو جدھر بھی جاتا ہے کافروں کو گراتا چلا جاتا ہے، جو دشمنان خدا کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا چلا جاتا ہے، اس شیر خدا کی بات ہو رہی ہے۔ وہ شیر خدا بھی اس کی ہمت پر ناز کرتا ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ اور سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس کا کیسا انداز ہے، اس کے سجدے کا کیا انداز ہے؟ نیا انداز ہے بھائی، کیا نیا انداز ہے؟ سجدہ تو سجدہ ہوتا ہے نا، لیکن نہیں، سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے۔ اس کو سجدہ کرنے کے لیے پانی سے نہیں، اس نے اپنے خون سے وضو کیا ہوا ہے، اس نے پانی سے نہیں اپنے وضو سے، اپنے جناب والا خون سے وضو کیا ہوا ہے، یہ وہ سجدہ کر رہا ہے۔ سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو، آپ کا کام آپ کے ذمہ، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے گرامی، سامعین وقار، حاضرین محفل، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، ایک دعا کرنے کو دل کر رہا ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو آمین کہیے گا۔ جب قیامت کا میدان ہو نا، جب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان بارگاہ خدا میں حاضر ہوں، اللہ اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے، ہمیں امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے ہی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بگڑی بن جائے گی، قسمت سنور جائے گی، وہ قیامت کا میدان کہ جس کا تصور بھی
کبھی کاری کر دیتا ہے، لرزہ پر اندام کر دیتا ہے۔ اگر یہ دعا پوری ہو جائے نا تو پھر قیامت بھی ہمارے لیے جنت کا منظر پیش کرے گی۔ حضرات گرامی، آج 8 محرم ہے، اور 8 محرم سن 61 ہجری میں بھی آئی تھی، 61 ہجری میں۔ آج ہم گھر سے یقیناً کھا کے بھی آئے ہوں گے، پی کے بھی آئے ہوں گے، ہم نے اپنے بھوک کو بھی دور کیا ہوگا، ہم نے اپنی پیاس کو بھی دور کیا ہوگا، لیکن 8 محرم 61 ہجری میدان کربلا میں میرا اور آپ کا امام اپنے شہزادوں سمیت، اپنے بھتیجوں سمیت، اپنے بھانجوں سمیت، اپنی صاحبزادیوں سمیت، اپنے بھائیوں سمیت میدان کربلا میں جب موجود تھا۔ پانی تو تھا لیکن پیارے لگے تھے، پانی تو موجود تھا، دریائے فرات چھاٹے مار رہا تھا، لیکن یزیدیوں نے پیرے بٹھا رکھے تھے کہ جانور پانی پیئے تو نہ روکنا، چرند پانی پیئے تو نہ روکنا، پرند پانی پیئے تو نہ روکنا، لیکن آل رسول کے لیے پانی نہ جانے دینا۔ لیکن یزیدی تھے نا، انہیں معلوم نہیں تھا، یزیدی تھے اس لیے انہیں معلوم نہیں تھا، وہ نہیں جانتے تھے کہ حسین جس نبی کا نواسا ہے، اس نبی نے حسین کو کیا کیا عطا فرمایا ہے، نہیں جانتے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اگر حسین یوں نظر اٹھا دے پانی کی طلب میں تو رب حوض کوثر کا رخ ادھر پھیر دے گا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اگر حسین پانی کو طلب کرے اپنے رب سے، اور رب کی بارگاہ میں اگر حسین پانی کا طلبگار بن جائے تو وہ اگر نہر فرات کو اشارہ کر دے تو نہر فرات اپنا رخ تبدیل کر کے خیموں میں آ جائے۔ لیکن انہیں یہ اس لیے معلوم نہیں تھا کہ وہ یزیدی تھے۔ وہ کون تھے؟ یزیدی تھے نا، اس لیے انہیں معلوم نہیں تھا۔ اگر کوئی حسینی ہوتا تو اسے پتا چلتا، اور حسینی آج بھی جانتے ہیں کہ امام حسین کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کا منصب اور آپ کی شان کیا ہے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے اپنی بات کا آغاز کریں۔ خالق کائنات نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو۔ انسان کا ذہن، انسان دیکھتا ہے اپنی آنکھ سے کہ میرے سامنے گردن کٹی،
میرے سامنے بازو الگ ہو گئے، میرے سامنے زخم لگے، میرے سامنے چلتا ہوا انسان چلنے سے رک گیا، بولتا ہوا انسان بولنے سے رک گیا، دیکھتا ہوا انسان دیکھنے سے رک گیا، ہاتھوں سے پکڑتا ہوا اس کے ہاتھ رک گئے۔ تو وہ سوچتا ہے کہ رب کا حکم ہے کہ نہ کہو، چلے نہیں کہتے، لیکن ہے تو صحیح، رب نے کہا نہ کہو، نہیں کہتے، لیکن ہے تو صحیح، اس لیے کہ ہمارے سامنے کٹے، آزاد اب ہوئے۔ ادھر سے رب کی آواز آئی، ابھی انسان یہ سوچ رہا تھا، ابھی اس کی عقل سفر کر رہی تھی کہ رب نے کہا نہ کہو، لیکن زندہ ہے تو نہیں۔ تو رب کی آواز آئی، بل احیاء، فرمایا وہ زندہ ہے، کہو نہیں، اور اس لیے زبان مت بند کرو کہ چلو ہے تو صحیح، کہتے نہیں ہے۔ فرمایا یہ نہیں، بلکہ وہ ہے ہی زندہ۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے، تم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ تمہاری عقل محدود ہے، تمہارا فہم محدود ہے، تمہاری سمجھ محدود ہے۔ محدود میں بے حد آ نہیں سکتا، غیر محدود آ نہیں سکتا، یہ تمہاری فہم و فراست سے بالا تر بات ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ پھر انسان سوچنے لگ گیا، انسان ہے، اس نے کہا چلو اللہ نے کہا زندہ ہے، مان لیا، اللہ نے کہا نہ کہو، نہیں کہتا، لیکن دل میں خیال تو آتا ہے، دل میں خیال تو آتا ہے۔ تو رب نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تمہیں میں نے پہلے حکم دیا تھا کہ کہنا نہیں، لیکن شاید تمہارے دل میں آ جائے کہ کہتے نہیں ہے لیکن ہے تو صحیح۔ فرمایا دل میں سوچنا بھی نہیں ان کے بارے میں، انہیں مردہ سوچنا بھی نہیں، انہیں خیال بھی نہ کرنا مردہ۔ اچھا، فرمایا بل احیاء، فرمایا وہ زندہ ہے۔ اچھا، انسان کی سوچ پھر آگے سفر کرتی ہے، اچھا وہ زندہ ہے، رب فرما رہا ہے زندہ ہے، چلے مان لیا یا اللہ وہ زندہ ہے، لیکن زندہ جو ہے وہ تو رزق کھاتا ہے، وہ تو اسے رزق کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو رب نے فوراً ارشاد فرما دیا، فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون، فرمایا کہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے، انہیں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے، انہیں رزق ملتا ہے۔ اچھا، رزق کی اصطلاح بڑی وسیع اصطلاح ہے۔ ہم تو رزق سے مراد کھانے پینے کی چیزیں لیتے ہیں نا، ہم اسی کو رزق سمجھتے ہیں، لیکن عربی میں اور لغت میں رزق سے مراد ہر نعمت ہے، رزق سے مراد ہر نعمت، اسے رزق کہا جاتا ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ انہیں رزق ملتا ہے، کیا مطلب؟ رب یہ فرما رہا ہے کہ جیسے تمہیں دنیا میں نعمتیں ملتی ہیں، اس سے بدرجہ ہاتھ بہتر نعمتیں انہیں اب بھی مل رہی ہیں، انہیں مجھے بولیے اب بھی مل رہی ہے۔ اچھا، یہ آسان نعمتیں مل رہی ہیں، اور پھر وہ کرتے کیا ہے؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فارحین بما آتاہم اللہ من فضل، فرمایا کہ وہ اپنے رب کے اس نعمت پر جو رب اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے، وہ اس پر خوشیاں منا رہے
رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، فرمایا کہ وہ خوشیاں مناتے ہیں، اللہ کے ہاں خوش ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، انہیں نعمتیں مل رہی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نعمتیں عطا فرما رہا ہے۔ اچھا، اللہ نے ایک اور مقام پر ایک اور بات فرمائی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ خالق کائنات نے اہل ایمان کی متقین لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہے۔ فرمایا متقین کی صفات یہ ہے، ان کی خوبیاں یہ ہیں۔ فرمایا پہلی خوبی یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور نماز ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ انہیں جو رزق عطا فرماتا ہے وہ اسے تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، لوگوں کو عطا کرتے جاتے ہیں۔ انہیں جو رب دیتا جاتا ہے وہ اپنے پاس اسے جمع نہیں رکھتے، وہ جو ہے اسے دے دیتے ہیں، اس کی جھولی بھر دیتے ہیں۔ اب دونوں آیتوں کو ملاؤ نا ذرا، اب دونوں آیتوں کو ملاؤ۔ رب فرماتا ہے جو میری رضا کے لیے میرے راستے میں قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، فرمایا وہ زندہ ہے، انہیں میں نعمتیں عطا فرماتا ہوں۔ اور ادھر یہ فرمایا رب نے کہ رب جب اپنے بندوں کو نعمتیں عطا فرماتا ہے تو وہ نعمتیں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ نعمتیں، آپ کی پوری توجہ نہیں ہے ابھی، جب توجہ پوری ہوگی پھر نتیجہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پہلی بات یہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے راستے میں شہید ہو جائے میں انہیں نعمتیں عطا فرماتا ہوں۔ دوسری آیت میں رب فرماتا ہے کہ جنہیں میں نعمتیں دیتا ہوں وہ نعمتوں کو آگے تقسیم کرتے ہیں، اور نعمتوں کو آگے تقسیم کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو رب کے راستے میں شہید ہو جائے، جو رب کے راستے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں، شہادت کے بعد بھی انہیں نعمتیں مل بھی رہی ہوتی ہیں، وہ آگے دے بھی رہے ہوتے ہیں، وہ آگے مجھے بولیے دے بھی رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جب یہ ہر شہید کو یہ نعمتیں مل رہی ہیں اور ہر شہید آگے بانٹ رہا ہے، تو پھر اس ہستی کی عظمت کا اندازہ آپ کیسے لگائیں گے کہ جو سید الشہداء ہے، جو سید الشہداء ہے، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تمام شہداء کے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آقا اسلام کے چچا جان، وہ بھی سید الشہداء ہیں، یہ بھی سید الشہداء ہیں۔ تو جب اللہ نے نعمتیں عطا فرما رہا ہے، یہ آگے تقسیم کر رہے ہیں۔ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن رب کی نعمتیں ادھر سے ان پر بند نہیں ہوں گی اور یہ آگے تقسیم کرنے سے نہیں روکیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن مختصر وقت ہے، آئیے ایک دو باتیں کربلا کے حوالے سے۔ میدان کربلا میں 7 محرم کو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی بند ہوا، یزیدیوں نے پیر بٹھا دیے، پانی بند کر دیا۔ 7 کا دن بھی گزرا، 8 کی رات گزری، 8 کا دن گزرا، 9 کی رات آ گئی، 9 کا دن بھی گزرا۔ اب 10ویں شام جب آئی نا، یزیدیوں نے پیغام بھیجا کہ اے حسین، 2 باتیں ہیں، یا بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، 2 میں سے ایک راستہ آپ کو
چوز کرنا ہوگا. ایک بات آپ کو ماننی ہوگی، میرے امام نے فرمایا بیعت کرنی ہوتی تو مدینہ نہ چھوڑتا، مدینہ نہ چھوڑتا. وہ مدینہ کے جس کے غبار میں بھی شفا ہے، وہ مدینہ کی جس کی ہوا بھی خوشگوار ہے، معطر ہے، معمر ہے. وہ مدینہ کہ جس میں میری والدہ محترمہ سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آرام فرما ہے. میں وہ مدینہ نہ چھوڑتا. میرے بھائی امام حسن وہاں آرام فرما ہے، میرے نانا جان وہاں پہ آرام فرما ہے. میں وہ مدینہ نہ چھوڑتا، بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یزید بے نمازی ہے. یزید نماز نہیں پڑھتا، نماز ضائع کرتا ہے. یزید شرابی ہے. یزید بندروں کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں پہناتا ہے، فضول خرچ ہے، ناچ گانا سننے کا شوقین ہے، بدکار ہے. میں یزید کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کر سکتا. توجہ کرنی ہے آپ نے، امام علی مقام، میں یزید کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ شرابی ہے، بدکار ہے، بے نمازی ہے، خرچ ہے، ناچ گانا سننے والا ہے. میں اس کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کر سکتا. حاکم کی خصوصیات یہ امام علی مقام سے سیکھو. کس کو ووٹ دینا ہے، کس کو سپورٹ کرنا ہے، کسے تخت پر بٹھانا ہے، کس کے ہاتھ میں اپنا نظام حکومت دینا چاہتے ہو. اگر حسینی ہو اگر حسینی ہو تو امام حسین کی سوچ اپناؤ. ووٹ خالی ایک پرچی کا نام نہیں ہے، ایک پیس آف پیپر کا نام نہیں ہے کہ جسے آپ نے جا کے اس باکس میں ڈال دینا ہے. یہاں مانگے چاہتے تائے کا کام نہیں، یہاں امام حسین کی فکر اپناؤ. ووٹ دینے سے پہلے دیکھو شرابی تو نہیں ہے، بے نماز تو نہیں ہے، ناچ گانا سننے والا تو نہیں ہے، بدکار تو نہیں ہے. حسینی ہونے کی یہ علامت ہے. لیکن اب میں کہوں گا کچھ ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا. جن لوگوں کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، جنہیں ہم سپورٹ کر رہے ہیں، وہ جلسہ بھی کریں تو ناچ گانے کے بغیر نہیں ہوتا. وہ روڈ پہ سفر کریں تو وہ بھی ناچ گانے کے بغیر نہیں ہوتا. اور نماز اللہ اکبر، میٹنگ ضروری ہے، کابینہ کی میٹنگ ضروری ہے، جلسہ ضروری ہے، پروگرام ضروری ہے، مارچ ضروری ہے. نماز کا کیا ہے؟ باقی آپ کو ساری خبریں آئیں گی، میڈیا آپ کو سب کچھ لائیو دکھائے گا. جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، لوگوں کو میسج دے رہے ہیں، لوگوں کو ہدایات دے رہے ہیں. لیکن صبح سے شام تک ساری ان کی مصروفیات میں آپ کو اگر نہیں نظر آئے گی تو نماز نظر نہیں آئے گی، نماز نظر نہیں آئے گی. آج ہم نعرے تو لگاتے ہیں امام حسین کے، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ جن کو ہم ووٹ دے رہے ہیں وہ کون ہے. کبھی ہم نے ان شرائط پہ دیکھا ان کو، بلکہ آج تو کیفیت یہ ہے
کہ جن کو ہم نے اسمبلیوں میں پہنچایا، ہم نے ووٹ جن کو دیا، وہ مل کر سارے اس تیاری میں ہیں کہ آئین میں سے 62-63 کو نکال دیں، شک نمبر 62-63 کو نکال دیں، جو یہ کہتی ہے کہ بندہ ایماندار ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، اس کو نکال دیں۔ امام علی مقام نے فرمایا اگر بیعت کرنا ہوتی تو مدینہ، بولیے، مدینہ نہ چھوڑتا، مدینہ چھوڑا، نبی کا شہر چھوڑا، نبی کا روزہ اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھنا ترک کر دیا، اس کو گوارا کر لیا، اس لیے کہ یزید اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دوں، یہ کام نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ میرے امام نے فرمایا جنگ سے ہم نے کب انکار کیا؟ جنگ سے ہم نے کب انکار کیا؟ ہماری تو زندگیاں میدان جہاد میں گزری ہے۔ میرے والد کو دیکھو، جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ خندق ہو، جنگ حنین ہو، جنگ تبوک ہو، کوئی موقع ایسا دکھاؤ کہ جنگ ہو میرا والد اس میں شامل نہ ہوا ہو۔ ہاں میرے نبی نے کبھی مہربانی فرما کے یا اپنی مرضی سے کبھی پیچھے چھوڑ گئے ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس پہ بھی میرے والد روئے ہیں کہ آقا مجھے بھی تو اجازت دیجیے نا۔ جنگ سے ہم گھبرانے والے نہیں، کروں گا لیکن کل کروں گا، آج نہیں، کل جنگ کروں گا۔ ایک رات، آج کی رات دے دو، کل جنگ کریں گے۔ وہ اس لیے خوش ہو گئے کہ کل تک اور کمزور ہو جائیں گے۔ پانی تو ہم دے نہیں رہے نا، پانی میں تو پہلے بٹھا رکھے ہیں، اور کمزور ہو جائیں گے۔ وہ اس لیے خوش ہو گئے اور میرے امام موجد لے کر اس لیے خوش ہو گئے کہ رب کو اور راضی کر دیں گے۔ رب کو اور راضی کر لیں گے۔ ایک رات اور سجدوں کے لیے مل گئی، ایک رات اور قیام کے لیے مل گئی، ایک رات اور رکوع کرنے کے لیے مل گئی، ایک رات اور اللہ اللہ کرنے کے لیے مل گئی۔ میرے امام اس لیے خوش ہیں، اور یہ دستور بڑا پرانا ہے، یہ دستور بڑا پرانا ہے۔ رات کی مہلت تو میرے امام نے مانگی ہے نا، لیکن باقی شہداء کو اگر آپ دیکھیں تو تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ جب کسی کی گردن پر تلوار رکھی گئی، کسی ایمان والے کی گردن پر، اسے جب قتل کیا جانے لگا، شہید کیا جانے لگا، اس نے کہا مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لینے دو، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لینے دو۔ جان جانے کی پرواہ نہیں، جان جانے کی پرواہ نہیں ہے، لیکن رب کو راضی کرنے کی پرواہ ہے۔ میرے امام نے رات کی مہلت لے لی، اور رات کو میرے امام اپنے حجرے میں، اپنے خیمے میں، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بھائیوں بھتیجوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنی سرزانیوں کے ساتھ مل کر عبادت کر رہے ہیں، اور ہر کوئی اپنے انداز میں عبادت کر رہا ہے، اور عبادت بھی کر رہے ہیں، ساتھ میرے امام رب کی بارگاہ میں دعا بھی کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے تھے؟ تیرے دین کی خیر ہو یا الہی، میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے، تیرے دین کی خیر ہو یا الہی، میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے، یہ قاسم، یہ عباس، یہ بانجے بھتیجے
پہنچے گی گردن کٹا کے، یہ قاسم یہ عباس یہ بھانجے بھتیجے تیرے پاس پہنچے گی گردن کٹا کے۔ میرے رب امام نے ساری رات عبادت و ریاضت میں گزار دی، ساری رات اللہ اللہ کرتے رہے۔ جب رات کا کافی حصہ گزر چکا، سب کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد خاص طور پہ مستورات کو جمع کیا۔ انہیں میرے امام نے فرمایا کل کا دن بڑا کٹھن دن ہے، کل یہاں قیامت کا نقشہ ہوگا، کل یہ بچے بھی شہید ہو جائیں گے، کل یہ جوان بھی شہید ہو جائیں گے، کل یہ میرے بھائی بھی شہید ہو جائیں گے، کل میں نے بھی میدان کربلا میں جا کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ لیکن اے میرے گھر کی خواتین، اپنے نبی کا فرمان یاد رکھنا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت فلیس منا۔ میرے امام نے فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا تھا، میرے نانا جان نے فرمایا تھا، جب کوئی پریشانی آ جائے، جب کوئی مصیبت آ جائے، جب کوئی جناب والا دکھ آ جائے، جب کوئی ایسا معاملہ آ جائے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، صبر کو تھامنا ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ اور آقا نے فرمایا من ضرب الحدود، جس نے اپنے چہرے پہ تماچے مارے، اپنے چہرے پہ بے صبری میں جس نے اپنے چہرے پہ تماچے مارے، وہ شق الجیوب، اور جس نے اپنے دامن کو اپنے گریبان کو چاک کر دیا، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، اور جس نے جاہلیت کے جملے اپنی زبان سے نکالے، آقا نے فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب غور کریں، توجہ فرمائیں، امام علی مقام کا ذکر سن کر، ذکر کر کے کرنے والے کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، سننے والے کی آنکھیں بھی نمدار ہو جاتی ہیں۔ منع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، انشاءاللہ ثواب ملے گا، انشاءاللہ برکت ملے گی۔ لیکن آقا نے جن چیزوں سے منع فرمایا کہ اگر محبت امام حسین میں کسی کی آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے، یہ اس کے لیے بخشش کا سامان ہو جائے گا، لیکن آقا نے منع کس چیز سے فرمایا؟ تو جو ہے منع کس چیز سے فرمایا؟ من ضرب الحدود، جو اپنے چہرے پہ تماچے مارے گا، آقا نے منع فرما دیا۔ من شق الجیوب، جو اپنا گریبان چاک کرے، اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، آقا نے منع کر دیا۔ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، اور جاہلیت کے جملے بولے، بے صبری والے جملے بولے، نوحہ کرے، مرثیہ پڑھے، اور ایسے جملے جس پر اللہ کی رضا کے خلاف کوئی معاملہ سامنے آتا ہو، آقا فرماتے ہیں جو ایسا کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ رات گزر گئی، دن آ گیا، بھانجے بھی شہید ہوئے، بھتیجے بھی شہید ہوئے، 6 بھائی بھی امام علی مقام کے میدان کربلا میں شہید ہوئے، 6 بھائی، ان میں سے ایک بھائی کا نام ابو بکر بھی تھا۔ کیا نام تھا؟ مجھے بولیے، آپ کے ایک بھائی کا نام، یعنی مولا علی کے بیٹے کا نام، مولا علی کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ نام رکھتا کون ہے؟ والدین ہی رکھتے ہیں نا، والدین ہی رکھتے ہیں نا۔ مولا علی نے ابو بکر نام رکھ کے بتا دیا کہ لوگوں ہمیں لڑانا مت، مجھے تو ابو بکر سے اتنا پیار ہے کہ میں بیٹے کا نام بھی اسی کے نام پہ رکھ رہا ہوں، بیٹے کا نام بھی اسی کے نام پہ رکھ رہا ہوں۔ اور آپ کا ایک بھتیجا شہید ہوا، امام حسن کا بیٹا، نام اس کا بھی ابو بکر،
نام اس کا بھی ابو بکر. ایک اور بھتیجا امام حسن کا بیٹا نام ہے عثمان. نام ہے عثمان. میدان کربلا میں امام علی مقام کے بھانجے بھتیجے بھائی سارے شہید ہوئے. آخر میں اپنا نمبر آیا. امام علی مقام جدھر جاتے ہیں یزیدی آگے سے کیڑوں کی جڑا بھاگ رہے. اب شیر خدا کے بیٹے کے آگے کون رکے گا؟ کون رکتا؟ کسی کو ضرورت نہیں تھی. لیکن بالآخر مشیت عزی یہی تھی. اللہ کی رضا اسی میں تھی. امام علی مقام جب گھوڑے سے زمین پہ آئے یزیدی آگے بڑھے گردن کاٹنے کے لیے. میرے امام نے فرمایا آج دن کیا ہے؟ کہا گیا جمعہ ہے. فرمایا وقت کیا ہے؟ کہا گیا جمعے کی اذانیں ہو رہی ہیں. فرمایا پھر پیچھے ہٹ جاؤ, مجھے رب کے حضور سجدہ کر لینے. مجھے رب کے حضور سجدہ کر لینے دو. میرے امام کا یہ سجدہ یہ وضو سے بھی بے نیاز تھا, یہ تیمم سے بھی بے نیاز تھا. یہ سجدہ میرے امام کا کپڑے کا وہ جو ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ کپڑا پاک ہو اس کے پر خون نہ لگا ہو اس سے بھی بے نیاز تھا. میرے امام نے وہاں سجدہ کر کے یہ بتا دیا کہ میری محبت میں آنسو بہانے والوں جب سجدے کا وقت آئے تو تمہیں سجدے ہی میں ہونا چاہیے. سجدے ہی میں ہونا چاہیے. اللہ سے گرامی وقت متحمل نہیں ہے. بس اتنی سی دعا آخر میں کرتے ہیں کہ خالق کائنات روز محشر ہمارا حشر اپنے نیک پاک بندوں میں کرے اور امام علی مقام کے ساتھ ہمیں سچی پکی محبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کوئی سننا عطا فرمائے. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ